पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी वो पहला कंट्री बन गया जिसकी वजह से जिसका अपना खिलाड़ी आउट हुआ और उन्होंने खुशी का इजहार किया। बाबर आजम को देखने के लिए पूरा लाहौर ही ग्राउंड में पहुंच गया। कदाफी स्टेडियम बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेगी पिच। क्राउड की शानदार एंट्री। कौन सा प्लेयर है जो आउट हुआ और पाकिस्तानी क्राउड बहुत ज्यादा खुश हुए। फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, बाजी किसके सर पे। सामने क्यों, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट पे नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब मस्ट करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज की जो क्रिकेट है उसके हवाले से एनालिसिस करता हूं, और यहाँ पे मैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान एक टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है पाकिस्तान में, और साउथ अफ्रीका टूर कर रही है पाकिस्तान का। उसका फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया, और उस हवाले से हम आपसे कुछ डिटेल शेयर करेंगे। अगर मैं बात करूं दोनों की तो दोनों ही टीमें मजबूत हैं। टेस्ट में अगर ज्यादा कहने के फेवरेट करार दिया जाए तो वो पाकिस्तान को है, क्योंकि एक तो उनका होम ग्राउंड है और स्पिन ट्रैक को वो बड़े ही बाहुबी अंदाज से खेलते हैं, और उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल भी करते हैं। और दूसरी मज़े की बात ये कि इनके जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो भी इस टीम में शामिल है। और अगर मैं यहाँ पे दोनों टीमों के दरमियान टॉस की बात करूं तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बैटिंग विकेट है और साथ में स्पिन को कहने के थोड़ा टर्न देती है बॉल। और अगर अफ्रीका के मैं बॉलर्स की बात करूं तो उनके पास भी स्पिन मौजूद है, लेकिन इसमें एक बड़ा अपसेट है और सोचने की बात है कि महराज को इन्होंने क्यों नहीं शामिल किया, और उनकी यहाँ पे जगह बनती थी और उन्हें ज़रूर लाना चाहिए था, क्योंकि ये जो पिच है वो महराज के लिए बहुत सूट थी। लेकिन इन्होंने कुछ साउथ अफ्रीकन क्यादत ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया फर्स्ट टेस्ट में। तो टेस्ट का आगाज बाकायदा कहने के कदाफी स्टेडियम ही हुआ, और क्राउड की यहाँ पे बात करूं तो क्राउड बहुत ही शानदार रहा और काफ़ी बड़ी तादाद में क्राउड ग्राउंड में मौजूद थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बताऊंगा मिड में जाके कि क्राउड ने कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आउट हुआ, और उसके आउट होने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया और शोर भी डाला। शायद ये फर्स्ट कंट्री है जो अपने ही प्लेयर पे आउट होने पे खुश हुए कि ये आउट हुआ है, जान छूटी है। तो इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के 11 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट टेस्ट में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के प्लेयर की तरफ चलते हैं। ओपनिंग स्टैंड अब्दुल्ला शफीक और उनका साथ दे रहे हैं इमामुल हक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों ही बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर हैं और साथ में बड़ी बारी खेलने के लिए पुरजोश है, खास तौर पे इमामुल हक, क्योंकि उनका अगर रिकॉर्ड ट्रैक देखें तो बड़ा अच्छा है और वो एक लॉन्ग बारी खेलने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, और वो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं रन्स में भी। और अब्दुल्ला शफीक भी बड़े अच्छे बैटर हैं, और वो भी उसने भी लास्ट जो टेस्ट मैच खेले हैं उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट को कहने के काफ़ी बेहतर किया है। उसके बाद इनके पास शान मसूद मौजूद है जो कि पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कैप्टन भी है और बैटर हैं, और बड़ी अच्छी बैटिंग ये भी करते हैं। अगर कुछ मैच इनके लास्ट जो थे उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस तो ना दी, लेकिन ये बैटर बहुत अच्छे हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं और वाकई ही टेस्ट समझ के खेलते हैं। साथ में इनके पास बड़ा बैटर जो कि क्रिकेट वर्ल्ड में अपना नाम बना चुका है और अपना लोहा मनवा चुका है, बाबर आजम इनके पास मौजूद है, और कम बैक किया है इन्होंने। लॉन्ग ह्यूज कह लें कि रेस्ट के बाद इनको दोबारा कह रहे हैं सीरीज में
جوائن کروایا اور فرسٹ ٹیسٹ ساؤتھ افریقہ کے خلاف یہ کھیل رہے ہیں. اس کے بعد ان کے 100 شکین ان کے پاس موجود ہیں, یہ بھی آل راؤنڈر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں. ساتھ میں وکٹ کیپر محمد رضوان بھی بیک اپ ہوئے ہیں اور یہ بھی بڑے زبردست بیٹر ہیں, اور جیسا کہ او ڈی آئی کے کیپٹن ہیں اور ان کو ٹیسٹ میں کیپٹنی تو نہیں دی, لیکن یہ ہے کہ ٹیم کو البتہ انہوں نے جوائن ضرور کیا. ساتھ میں اگر بالنگ کی بات کروں تو سلمان آغا جو کہ بیٹر بھی ہیں اور ساتھ میں بالنگ بھی سپن کرتے ہیں, اور ان کو 6 نمبر پہ لایا گیا ہے اور یہ 6 یا 7 پہ آ کے بیٹنگ کے جوڑ دکھائیں گے. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ T20 کے کیپٹن ہیں اور ٹیسٹ میں بھی ان کو جوائن کروایا. اس کے بعد بات کریں سپن بالر تو نعمان علی ان کے پاس موجود ہے, ساجد خان, دونوں ہی تگڑے بالر موجود ہیں اور سپن بالر ہیں. اس کے بعد فاسٹ بالنگ میں بات کروں تو شہنشاہ فریدی اور حسن علی ان کو جوائن کیا ہوا ہے. تو پاکستان کے پاس اگر سپن بالنگ کی بات کروں تو ساجد خان, نعمان علی, سلمان علی آغا, 100 شکیل, اس کے بعد ساجد خان, کہنے کے کافی زیادہ ان کے پاس پن ٹریک پہ بالنگ موجود ہے. کہ بس ساؤتھ افریقہ کے 11 پلیئر کی یہاں پہ بات ہو تو اوپننگ سٹینڈ دزورزی, ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ریحان ریلکٹون ہے اور دونوں ہی اچھے بیٹر ہیں, اور دزورزی کی بات کروں تو یہ ٹیسٹ کرکٹر بہت ہی شاندار ہیں, اور ساتھ میں ریلکٹون سٹل کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, یہ لانگ ٹرم کے لیے کھیل رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے زمبابوے سے شروع کیا تھا, اس کے بعد ان کی آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہوئی, انگلش کے ساتھ کہہ لیں کہ ان کی سیریز ہوئی, اس کے بعد اب پاکستان کے ساتھ ان کی ہیوج سیریز ہے, لیکن یہ کنٹینیو ہے اور رنز بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ پرفارمنس دیے بغیر ہی ٹیم میں شامل ہیں. ساتھ میں اگر بات کروں تو ایڈم مکرم جو کہ ان کے کیپٹن ہیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں اور فرسٹ ٹیسٹ کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان میں. دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادت میں ساؤتھ افریقن ٹیم کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے. اس کے بعد ترستان سٹب ان کے پاس موجود ہے, اچھے بیٹر ہیں اور بالکل ہی دھیان سے اور اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس تیز بیٹر والے بھی پلیئر موجود ہیں, ڈیول بریوز جو کہ بہت تیز کھیلتے ہیں, لیکن سمے سے باہر ہے کہ ان کو ٹیسٹ میچ میں بھی شامل کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ساتھ میں ان کے پاس کیرلی ویرنے موجود ہے اور اس کے بعد وین مولڈر جو کہ آل راؤنڈر ہے اور بڑے ہی بہترین بالر اور بیٹر ہے, اور دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف یہ کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے بعد متسامے ان کے پاس موجود ہیں, بہترین بالر ہیں ٹیسٹ کے اور جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. ساتھ میں صبح ریان ان کے پاس موجود ہے, یہ بھی بڑے اچھے بالر ہیں. روباڈا ان کے پاس موسٹ سینئر ترین فاسٹ بالر موجود ہیں, اور اس کے بعد سیمیون ہارمیئر موجود ہیں, اور ان کی بات کروں تو یہ روباڈا کا ساتھ دیں گے. تو ٹیم اگر دونوں کی بیٹنگ یہاں پہ دیکھی جائے تو پاکستان کی موسٹ سینئر اسٹرانگ سائیڈ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم کتنا بڑا اپسیٹ کرنے جا رہی ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. تو فرسٹ اننگ کا آغاز کریں تو پاکستان نے اپنی اننگ کا آغاز کیا اور یوں ارلی بریک تھرو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے حاصل کیا. عبداللہ شفیق کو 2 رنز پہ آؤٹ کر کے روباڈا کی بال پہ یہ پویلین گئے. پاکستان کا 2 رنز پہ پہلا کھلاڑی پویلین گیا. اس کے بعد امام الحق اور شان مسعود کے درمیان ایک بہترین پارٹنرشپ نے کیا لیں کہ روباڈا کی جو ارلی وکٹ لی حاصل کی اس کی محنت کو تار تار کر دیا, اور ساؤتھ افریقہ کے جتنے بھی بالر ہیں وہ سارے ریت کی دیوار ثابت ہوئے, اور پاکستان نے خوب جم کے بیٹنگ کی. خاص طور پہ شان مسعود جو کہ ان کے کیپٹن ہیں پاکستان کے, اور امام الحق, ان دونوں نے اپنی اپنی نصف سینچری بھی مکمل کی. اور یہاں پہ اگر میں بات کروں تو 161 رنز کی ان دونوں پلیئروں کے درمیان پارٹنرشپ رہی, اور پاکستان کا سیکنڈ کھلاڑی 163 رنز پہ شان مسعود کی صورت میں وکٹ گری اور ان کو صبح ریان نے آؤٹ کیا. اور یوں بہت دیر بعد ساؤتھ افریقن ٹیم کو ایک بریک تھرو ملا. اور اگر میں شان مسعود کی بات کروں تو انہوں نے اپنی اننگ شاندار کھیلی اور خوب کیپٹنی کا حق ادا کیا. 76 رن انہوں نے بنائے, اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ
یہ وہ پلیئر ہیں شان مسعود جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ پاکستانی کراؤڈ جب یہ آؤٹ ہوئے تو اتنا زیادہ شور ڈالا اور انہوں نے شکر کیا کہ آؤٹ ہوا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھی, وہ ریزن یہ تھی کہ جتنا بھی کراؤڈ آیا ہوا تھا وہ سارا بابر اعظم کو دیکھنے کے لیے بڑا ہی بےتاب تھا, اور اسی وجہ سے جب شان مسعود کی وکٹ گری تو انہیں کوئی غرض نہیں تھا کہ شان مسعود ہے یا اچھے رنز کر کے گیا. انہوں نے کہا شکر ہے آؤٹ ہوا, کیونکہ بابر اعظم کو دیکھنے کے لیے سارے ہی کراؤڈ میں سارے ہی تماشائی گراؤنڈ میں موجود تھے, اور انہوں نے بابر اعظم کو خوب داد دی. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو امام الحق اور بابر اعظم کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, لیکن بابر اعظم اس کے بعد بابر اعظم اور امام الحق کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان 36 رنز کی پارٹنرشپ, اور یہاں پہ تھرڈ شکار ہوئے متسامے کا امام الحق, جنہوں نے 93 رن بنا کر شاندار اننگ کا مظاہرہ کیا اور جسٹ 7 رنز کی دوری پہ تھے اور وہ اپنی سینچری سکور مکمل نہ کر سکے, اور فرسٹ ٹیسٹ اور فرسٹ اننگ میں کہنے کے سینچری ادھوری چھوڑ کے پویلین کی طرف لوٹ گئے. اور یہاں پہ اگر میں بات کروں گا تو تھرڈ شکار پاکستان کا 199 رنز پر ہوا. اس کے بعد بابر اعظم اور ساتھ میں سو شکیل کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, لیکن سو شکیل آتے ہی پویلین گئے, انہوں نے بغیر کوئی رن بنائے, بغیر کوئی کھاتا کھولے پویلین کی راہ دیکھی, اور وہ ایک بکواسی شاٹ کھیل کے متسامے کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں 199 رنز پہ پاکستان کے 4 کھلاڑی پویلین لوٹ کے. اتنا اچھا سٹینڈ ملا, آپ آرام سے کھیلیں بالکل, اور کیا جلدی تھی آپ کو. لیکن وہ یہ نا کہ جب رنز زیادہ دیکھتے ہیں نا تو پھر اپنے آپ کو ریلیکس سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 100 شکیل بغیر کوئی رن بنائے پویلین گئے تو بابر اعظم کریز پہ موجود تھے, اور اس کے بعد بابر اعظم کے ساتھ محمد رضوان آئے اور ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا. اور یہاں میں بات بتانا چاہوں گا کہ 161 پہ 2 کھلاڑی آؤٹ تھے, اور 199 پہ ان کے 5واں کھلاڑی بابر اعظم بھی پویلین لوٹ گیا. کہنے کہ 3 کھلاڑی جسٹ 0 رنز پہ 3 کھلاڑی ساؤتھ افریقہ نے پویلین بھیجے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے, کیونکہ اتنا اچھا سٹارٹ لے کے بھی آپ بالکل فیلئر بیٹنگ کر رہے ہیں اور کوئی اسٹریٹجی کھیلے بغیر کہہ رہے ہیں کہ افریقہ کے ساتھ آپ ٹیسٹ کھیلنے چلے گئے ہیں. کوئی اس طرح بھی کرتا ہے. یہاں پہ اگر میں بابر اعظم کی بات کروں 23 رنز انہوں نے بنائے, اور ہمیر کی بال پہ یہ پویلین لوٹے. 5 شکار 199 پر آؤٹ ہوئے یہ. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں محمد رضوان سلمان علی آغا, تو اللہ اللہ کر کے ان دونوں کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ نے محمد رضوان اور سلمان علی آغا کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ نے پاکستان کو نہ صرف بچایا, اس کے سکور بورڈ کو بھی بڑا بہتر طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا اور اپنی ٹیم کو ایک بڑی مشکل سے نکالا. اگر ان دونوں کی میں بات کروں تو یہ دونوں ہی ناٹ آؤٹ رہے, اور دونوں نے ہی اپنی اننگ میں 50 سکور کیے. اگر محمد رضوان کی بات کروں 62 رن بنائے اور 170 بال کھیلی, ناٹ آؤٹ ہے. اس کے بعد سلمان آغا کی بات کروں تو 52 رن بنائے, 83 بال انہوں نے کھیلی, اور یہ بھی ناٹ آؤٹ ہے, کریز پہ موجود تھے. یوں اوورآل ڈے 1 کی میں بات کروں تو پورے ڈے میں 90 اوور پاکستان نے پورے کھیلے ہیں, اور جسٹ سکور 330 سکور پہ ان کے 5 کھلاڑی پویلین گئے. اور جتنا اچھا سٹارٹ ملا تھا اتنا ہی مڈل آرڈر میں انہوں نے آ کے گند کیا, جس کی وجہ سے پاکستان زیادہ سکور نہ بنا سکا. اگر میں بات کروں ساؤتھ افریقن ایکسٹرا کی تو انہوں نے 5 رن اننگ میں ایکسٹرا دیا ڈے 1 میں. اور باڈا کی میں بات کروں تو 13 اوور انہوں نے کرائے, 43 رن دیے اور 1 وکٹ لی. اس کے بعد صبح رائن نے 20 اوور کرائے, 72 رن دیے اور انہوں نے بھی 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. اس کے مستسامے 26 اوور کروائے, 101 رن دیے اور 2 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا. ان کو مار بڑی پڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ وکٹس بھی 2 لے اڑے ہیں. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں ہرمیر کی تو 28 اوور انہوں نے کرائے,
75 रन देकर इन्होंने भी एक खिलाड़ी का शिकार किया। और पाकिस्तानी पार्टनरशिप की बात करूं तो शान मसूद 161 रन पे इमामुल हक के साथ नुमाया पार्टनरशिप रही। उसके बाद बाबर आजम इमामुल हक 36 रन के साथ सेकंड पार्टनरशिप रही। और एक पार्टनरशिप मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान कंटिन्यू है। और देखते हैं कि ये डे 2 में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और इन दोनों की कारकर्दगी को देखना होगा। अगर ये दोनों ना चलते, 50 स्कोर ना करते, तो अभी पाकिस्तान आधी टीम कह लें कि आधी से भी ज्यादा 250 या 200 तक पवेलियन लौट गई होती। मेरे ख्याल में ये काफी रिलैक्स हो गए हैं और इनको ये नहीं पता कि आगे साउथ अफ्रीकन टीम है जो कि मेहनत कर रही है। बेशक आपने 161 की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहिए था, जो कि मिडिल ऑर्डर ऐसा नहीं कर पाया। शान 3 विकेट 0 रन पे गिरवा दिया अपनी, तो ये स्ट्रेटेजी है। शान मसूद को चाहिए था कि रिजवान या सलमान को भेजते, क्योंकि ओवर भी कम रह गए थे, कम से कम विकेट आज के दिन ना गिरने देते। तो देखते हैं डे 2 में पाकिस्तानी बैटर रन्स को अप लेके जाते हैं या फिर रेत की दीवार साबित होते हैं। यहाँ पे मैं बात बोलना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीकन बॉलर बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी और बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ रन बचाए बल्कि विकेट लेने में भी वो बड़े कामयाब रहे। तो देखते हैं इनकी भी बॉलिंग सेकंड डे में कैसी रहती है। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।